الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بھلا یہ رانی کون ہے جو فہم و فراست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے اور مرد جس کے کارناموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہادر صحابیہ کون ہے جسے تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا؟ یہ وہ محتاط و زیرک خاتون ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لی۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کو مجد و شرف ہر جانب سے حاصل ہے۔ ان کا باپ عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے۔ ان کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی بہن تھی۔ ان کا پہلا خامد حارث بن حرب بنو امیہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ان کا دوسرا خامد عوام بن خلید سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، جنہیں امہات المومنین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان کا بیٹا زبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو؟ اس کا خامد عوام بن خلید فوت ہو گیا تو اس نے اپنے پیچھے زبیر نامی ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا۔ والدہ نے جنگی نقطہ نگاہ سے اپنے بچے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی، کھیلنے اور دل دبانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے، ہر خوفناک جگہ اور پرخطر مقام پر دھکیل دیا۔ اگر اس نے ان مقامات پر جانے سے کبھی تھوڑا انکار یا الیت و لال سے کام لیا تو بری طرح پٹائی کرتی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ان کے چچا نے والدہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے؟ تیرے اس طرز عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بچے کے ساتھ اناد ہے۔ تو اس نے ارتجالن فرمایا، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ عقل مند ہو جائے اور یہ لشکر کو شکست فاش دے سکے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھر کو لوٹے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا پیغام دے کر مابعوث فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں، آپ نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی۔ ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور بعض بدقسمت اس روشنی سے محروم رہے، لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب و نسب اور اسلام قبول کرنے کا عز و شرف بیک وقت حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نوجوان بیٹا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے، اور انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ہاشمی سیدہ نے مکہ معظمہ میں اپنی جملہ یادداشتیں، فخر و مباحث اور تمام تر ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضائے الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ باوجود کہ یہ عظیم خاتون اپنی عمر کے 60 بہاریں دیکھ چکی تھی، لیکن انہوں نے میدان ہائے جہاد میں ایسے کارنامے نمایاں سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے 2 کارنامے پیش خدمت ہیں۔ ان میں سے ایک غزوہ احد میں سر انجام دیا گیا اور دوسرا غزوہ خندق میں۔ غزوہ احد میں یہ عظیم خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں شامل ہوئی۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر و کمان کو درست کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں شمولیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مارکہ ارائی کا بچشمِ خود ملاحظہ کر سکیں۔ آپ اس لیے بھی حوصلہ مند اور پرعزم تھی کہ آپ کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حقیقی بھائی شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حمیت و غیرت اور ایمانی جرات و شجاعت شامل حال تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور اس میں ہی جنت کا راستہ دکھائی دیا۔ غزوہ احد میں جب اس نے دیکھا کہ میدان جنگ میں چند ایک کے علاوہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہٹ چکے ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک مسلح دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتا ہی چاہتا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ آپ کو جانی نقصان پہنچائے۔ گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور اس شیرنی کی طرح جھپٹی جس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شکستہ خوردہ صحابی کے ہاتھوں سے نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اپنے نیزے سے دشمنوں کے چہروں کو چھیلتی ہوئی آگے بڑھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی، مسلمانوں تم پر افسوس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی حمزہ کی لاش کو نہ دیکھ لے جسے دشمن نے بری طرح مسل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا، زبیر اسے روکیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان رک جائیں، امی جان رک جائیں، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ بیٹے نے عرض کیا، امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ واپس آ جائیں۔ فرمایا، کیوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کے اللہ کی راہ میں ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے جانے دیں، اس کا راستہ نہ روکیں۔ جب جنگ کی آگ مانند پڑ گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھی۔ ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، ان کا جگر نکال لیا گیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے اور چہرے پر گہرے زخم لگائے گئے تھے۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور برائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بھائی جان یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور عند اللہ ثواب کی امید رکھوں گی۔ یہ تو غزوہ احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی اور قابل تقلید کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کی ہمت اور جرات اور عقل و دانش کا شاہکار تھا۔ تاریخ کے آئینہ میں اس حیرت انگیز واقعہ کا مشاہدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پر روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعہ میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلم خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ قلعے کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو انہیں ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے کہ عہد و پیمان کو پامال کر کے مسلمانوں کے خلاف قریش سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں جو عورتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ دشمن قلعے کی اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور یہ دردناک صورتحال مسلمانوں کے لیے سہانے روح ثابت ہوگی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا اور ایک پٹکا کمر میں کس لیا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیدار مغزی کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑے زور سے لاٹھی اس کے سر پر دے ماری اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد تابڑتوڑ لاٹھیوں کی بوچھاڑ کر دی یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ آپ آگے بڑھی، چھری سے اس کی گردن کاٹی اور قلعے کے اوپر سے سر نیچے پھینک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا گرا۔
جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، اپنے اکلوتے فرزند کی احسن طریق سے تربیت کی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مشکلات و مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور تاریخ کے صفحات میں یہ بات ثبت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جس نے جرات و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔